آج میں زندگی کے اس مقام پر کھڑا تھا جہاں میرا سایہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ میرے اپنوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اور میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے جو میری بہن نے کیا؟ اس نے تو ہر رشتے کا سر شرم سے جھکا دیا۔ وہ جو مجھے جان سے عزیز تھی، کاش کہ پیدا ہی نہ ہوتی، یا میں وہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ میرا نام فراز ہے اور میں اپنے ننیال میں پلا بڑا تھا۔ میرے ساتھ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی اور میں صرف اسی کی وجہ سے وہاں رہنے پر مجبور تھا، ورنہ جیسے حالات میرے نانا کے گھر کے تھے میں ایک پل بھی وہاں نہ رہتا، بے شک مجھے سڑک پر سونا پڑتا۔ دراصل جب میری بہن 4 سال کی اور میں 6 سال کا تھا، اس وقت ہم دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بس میں اپنے نانا نانی کے پاس جا رہے تھے۔ تب ماموں کی شادی تھی، اسی لیے بابا بھی ہمارے ساتھ تھے، مگر بدقسمتی سے بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جن مسافروں کی جان گئی تھی اس میں میرے امی ابو بھی شامل تھے۔ مجھے کچھ چوٹیں آئی تھیں لیکن میری بہن کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کی وجہ سے نانا نے ماموں کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی بجائے سادگی سے نکاح کر دیا اور ہم دونوں بہن بھائی کو اپنے گھر لے گئے۔ ماموں کو اپنی بہن اور بہنوئی کی موت سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کی لو میرج دھوم دھام سے نہیں ہو سکی تھی، اس لیے ماموں ہم دونوں بہن بھائیوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی بیوی بھی ہمارے ساتھ عجیب سا رویہ رکھتی تھی، جبکہ بڑے ماموں پھر بھی اچھے تھے، وہ ہمارا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ لیکن بڑی مامی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ دراصل میرے نانا ابو کی کریانے کی ایک دکان تھی جو اب دونوں ماموں مل کر سنبھال رہے تھے، اور نانا نانی گھر میں بزرگ ہونے کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتے تھے، ان کی بات کی کوئی خلاف جا نہیں سکتا تھا، اس لیے دونوں ماموں اور مامیوں کی مجبوری تھی کہ وہ ہمیں برداشت کر رہے تھے۔ نانا کا گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا، اسی لیے ہم نانا اور نانی کے کمرے میں ہی رہنے لگے۔ نانا اور نانی پلنگ پر سوتے تھے، جبکہ میری بہن نانی کے ساتھ پلنگ پر اور میں زمین پر سویا کرتا تھا۔ ہم دونوں کے لیے اپنے ماں باپ سے بچھڑ جانے اور گھر سے دور ہو جانے کا صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم ڈرے سہمے رہنے لگے تھے۔ وہ بڑے ماموں کے بچے بھی ہم دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں پر رہیں اور ان کے بچوں کی برابری کریں۔ نانا ابو کے کہنے پر بڑے ماموں نے ہمیں بھی اپنے بچوں والے اسکول میں ہی داخل کروایا تھا۔ چونکہ نانا ابو ہمارا گھر کرائے پر دے چکے تھے، اس لیے وہاں سے ملنے والا کرایہ نانا ابو ہماری فیس میں اور کچھ ہمارے اخراجات میں خرچ کر لیتے تھے۔ ہمیں صرف رہنے کے لیے گھر اور کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی وہاں سے مل رہی تھی، اس پر بھی ہم دونوں کسی کو قابل قبول نہیں تھے۔ 2-3 سال بعد جب نانا ابو کا انتقال ہو گیا اور دونوں ماموں مکمل طور پر گھر کے سربراہ بن گئے تو انہوں نے نانی کو بھی کسی خاطر میں نہیں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکول میں لگا دیا اور ہمارے گھر کا کرایہ بھی خود رکھنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ ان دونوں کے اخراجات ویسے بھی بہت زیادہ ہیں جو ان کے گھر کے کرائے میں پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم انہیں پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ اب تو چھوٹے ماموں کا بھی ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ ایک مرتبہ میری بہن نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ وہ اچانک سے زمین پر گر پڑا۔ اس بات پر مامی نے میری بہن کو بہت مارا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں ہمارا آنا جانا بند کر دیا، یہاں تک کہ جب مامی کا بیٹا یا مامی خود اپنے کمرے سے باہر بیٹھی ہوتی تو ہم وہاں پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ کر منہ میں بڑبڑانے لگ جاتی تھی۔ ہم زیادہ تر اپنی نانی کے کمرے میں ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ جب میری بہن ماہین 8ویں کلاس میں تھی تب نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو ہم مکمل طور پر مامیوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ مامیوں نے میری چھوٹی سی بہن کو گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ اسکول سے آ کر گھر کی صفائی کرتی، برتن دھوتی اور بات بات پر اسے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور مار بھی۔ اسی وجہ سے وہ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ ماہین کے اندر شدت پسندی آ رہی تھی اور میں ان باتوں کو سمجھتا تھا، اسی لیے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ میں اسکول سے واپس آ کر کوشش کرتا کہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ اسے پڑھاتا بھی خود تھا لیکن اس کا دل پڑھنے میں بھی نہیں لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ضدی ہونے لگ گئی۔ وہ گھر میں تو کسی پر اپنا بس نہیں چلا سکتی تھی، لیکن کمرے میں آ کے میرے ساتھ خوب ضد لگا کر بیٹھ جاتی، نہ پڑھتی تھی اور نہ ہی میری کوئی بات سنتی تھی۔ میں اسے زیادہ کچھ کہتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو وہ چھوٹی تھی، دوسرا ایسے ماحول میں پل رہی تھی جو کسی بھی بچے کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تو آدھا دن گھر سے باہر رہتا تھا، شام کو بھی ٹیوشن پڑھنے چلا جاتا تھا، لیکن ماہین بیچاری اسکول جانے کے بعد سارا دن اپنی بد مزاج مامیوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس کے اندر میری ممانیوں والی عادتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ جیسے جیسے ہم دونوں بڑے ہو رہے تھے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہا تھا، لیکن ماہین عجیب سی خود سر ہو گئی تھی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی جب ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر اس کی کلاس کا ایک لڑکا نوٹس لینے کے لیے آ گیا۔ اس بات پر بڑی ممانی نے اتنا فساد کیا اور ماہین پر الزام لگائے۔ ماہین اپنے حق میں گواہیاں دیتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہیں سنی۔ میں بھی اس کے لیے بولا تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اگر اتنا ہی بہن کا خیال ہے تو اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔
उस वक्त तो मैं अभी पढ़ रहा था और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, ना ही नौकरी सी कहाँ लेकर जा सकता था, इसीलिए खामोश हो गया। लेकिन मेरी इस खामोशी का नतीजा ये निकला कि मामू ने माहीन को कॉलेज से हटा लिया और उस पर घर की जिम्मेदारी डाल दी। अब दोनों ममानियाँ ज़्यादातर आराम करती नजर आती थीं। उनके बच्चे खेल कूद में हैं, पढ़ाई में मसरूफ़ रहते, लेकिन मेरी बहन माहीन घर के कामों में लगी रहती थी। उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो ना किसी से बात करती थी और ना ही मुझसे कोई फरमाइश करती थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, मुझसे कुछ मांगे, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया था। हम दोनों बहन भाई अभी इसी कमरे में रहते थे जहाँ नाना और नानी रहा करते थे। मैं ये मुकम्मल तौर पर इरादा बना चुका था कि जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल होती है मैं कोई ना कोई जॉब देख लूँगा और माहीन को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और फिर जॉब के साथ साथ प्राइवेट इम्तहान की तैयारी करूँगा। मैं बस इसी इंतज़ार में था, लेकिन ये इंतज़ार मुकम्मल होने में भी 2 साल लग गए और इस दौरान मैं बच्चों को ट्यूशन देने के लिए घर से ज़्यादा वक्त बाहर रहने लग गया था, इसलिए माहीन को बहुत कम टाइम दे पाता था। अक्सर मैं रात को देर से घर वापस आता और मुझे खाना दे देती, और जब मैं उससे पूछता कि आज सारा दिन क्या किया, कैसा गुजरा, तो मुस्कुरा के कह देती सब ठीक है, और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैं उसके इस रवैये से बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही मेरी जॉब होगी मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा तो वो भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और फिर जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था उसके दूसरे दिन से मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1 महीने की कोशिश के बाद मुझे एक छोटी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन मेरी सैलरी इतनी थी कि हम दोनों बहन भाइयों का गुजारा हो सकता था। वापस हम अपने घर जाकर नहीं रह सकते थे क्योंकि मेरी जॉब वहाँ नहीं थी। इसलिए अब मैंने अपने घर के नए किराएदार बिठाए और उनसे एग्रीमेंट अपने नाम पर करवाया ताकि किराया मुझे ही मिल सके, और फिर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर मैं माहीन को वहाँ अपने साथ ले गया। मैं समझ रहा था कि माहीन अपने घर में जाने के बाद खुश होगी और बदल जाएगी, लेकिन उसकी खामोशी पहले की तरह बरकरार रही। मैं उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता। मैंने उसको मोबाइल भी ले दिया था और घर में टीवी भी ले आया था, उसके बावजूद वो मेरे साथ घुल मिल नहीं सकी। फिर मैंने उससे कहा कि अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो मैं उसका एडमिशन कॉलेज में करवा देता हूँ, लेकिन उसने पढ़ने से मना कर दिया और कहने लगी कि भाई इतने साल हो गए हैं, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, बस मैं घर संभालूंगी। और फिर उसने अपने काम से काम रखते हुए घर की जिम्मेदारी उठा ली। अपने कमरे में या तो वो कोई किताब पढ़ने लग जाती या फिर टीवी देख लेती थी। मेरी बहन नमाज और रोज़े की पाबंद थी। मैं उसके किरदार की गवाही आंखें बंद करके दे सकता था। न जाने क्यों मामी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी बहन पर लगाकर उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी। हम दोनों बहन भाइयों को अलग अपने घर में रहते हुए 3 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान मामू मुझे कभी कभी फ़ोन कर लेते थे, लेकिन मामियों ने तो ये तक नहीं पूछा कि हम किस हाल में हैं। हम दोनों बहन भाई भी उनके घर वापस नहीं गए, क्योंकि मैं जब भी माहीन से वहाँ जाने का कहता तो वो साफ इनकार कर देती। इसलिए मैंने भी माहीन पर दबाव नहीं डाला। मैं जॉब भी कर रहा था और साथ साथ प्राइवेट इम्तहान की तैयारी में भी मसरूफ़ था। माहीन 22-23 साल की हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर वो पढ़ना नहीं चाहती तो मैं कब तक उसे घर बिठाकर उससे काम करवाता रहूँगा। अच्छा है कि मैं उसकी शादी कर दूँ। जब अपने घर दुल्हन बन कर जाएगी तो माहौल भी बदल जाएगा और उसके दिलो दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यही सोचकर मैंने बड़े मामू से बात की तो उन्होंने भी मेरी बात पर मेरा साथ देने का वादा किया और कुछ रिश्ते भी मुझे बताए, लेकिन मैं मामू के बताए हुए रिश्तों पर इतना गौर नहीं कर रहा था। मैंने अपने तौर पर एक मैरिज ब्यूरो से राब्ता करके माहीन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे, और जब मैंने माहीन से इस बारे में बात की तो उसने खामोशी से सर झुका दिया। मैं समझ गया कि वो मेरे फैसले से इत्तेफाक करती है। फिर 2-3 महीनों में मुझे एक मुनासिब रिश्ता माहीन के लिए मिल गया। दरअसल वो दोनों भी अकेले बहन भाई ही थे और मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी तरह वो अकेले रहे हैं, इसलिए उनमें एहसास भी होगा और मेरी बहन उस घर में बहुत खुश रहेगी। ये सोचकर मैंने खुरम के साथ माहीन का रिश्ता तय कर दिया। खुरम भी एक कंपनी में जॉब करता था, घर उनका अपना था और उसकी छोटी बहन अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। रिश्ता तय होने के बाद मैंने देखा कि माहीन खुश रहने लगी थी। वो अपनी शादी की तैयारियों में भी दिलचस्पी ले रही थी और मेरे साथ भी बातें करने लग गई थी। मैं समझ गया था कि इस बेचारी के साथ बचपन से लेकर अब तक जो हुआ उसकी गहरी छाप दिलो दिमाग पर पड़ चुकी है, जिसको मिटते हुए कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं खुश था कि उसने अपने रिश्ते को दिल से कबूल किया और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। मैंने माहीन की शादी के लिए एक कंपनी से एक बड़ा लोन लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माहीन को किसी भी किस्म की कमी का कोई एहसास हो। दिल खोलकर मैंने उसे शॉपिंग करवाई। उसने जिस चीज़ पर हाथ रखा मैंने उसे दिलवा दी, यहाँ तक कि उसका मुकम्मल जहेज़ बनाया और हर चीज़ में उसकी पसंद का, उसकी मर्ज़ी का ख्याल रखा, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि उसका भाई भी उसके साथ वही सब कर रहा है जो बचपन से हो रहा था। और उन सब का नतीजा वही निकला जो मैं सोच रहा था। माहीन बहुत खुश रहने लग गई थी
اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جس ماحول میں پل کر جوان ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے اس کا دل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور اب میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا کہ وہ خوش ہے۔ اس کی شادی میں نے شہر کے ایک اچھے میرج ہال میں کی۔ ماموں اور مامیوں کو بھی بلایا، جبکہ ماہین اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ ان کو میری شادی میں بلایا جائے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ شادی کے دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بارات میں خرم، اس کی بہن اور چند لوگ ہی شامل تھے۔ جب وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تو میرا گھر بالکل سونا ہو گیا۔ میں اسے بہت یاد کرتا، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا۔ ولیمے کے بعد ماہین کو میں گھر لے آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ خوش تو ہے نا؟ تو وہ ہنستے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی میں بہت خوش ہوں، اور خرم بھی بہت اچھے ہیں، اور گھر میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو میری خوشیوں اور آزادی پر پابندیاں لگا سکے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگ گیا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کا ماحول چاہتی تھی، اور مجھے امید تھی کہ خرم ایسا ہی ماحول دے گا، کیونکہ گھر میں تو اور کوئی تھا نہیں، صرف ایک نند تھی اس کی جو کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کا نام قرۃ العین تھا، لیکن سب اسے اینی کہہ کر پکارتے تھے۔ ماہین کو لینے دونوں بہن بھائی ایک ساتھ آئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو تحفے تحائف دے کر ماہین کو رخصت کیا اور جاتے ہوئے خرم سے درخواست کی کہ بھائی میری بہن کو خوش رکھنا۔ اس نے مجھے اطمینان دلایا اور ماہین کو لے کر چلا گیا۔ میں ہر دوسرے دن ماہین کو فون کر کے اس کی خیر خیریت معلوم کر لیتا تھا، اور وہ بھی جب دل چاہتا مجھے فون کر لیتی تھی، اور جب بھی فون کرتی بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آواز چہکتی تھی اور یہ میرے دل کو سکون پہنچاتا تھا۔ ہفتے 10 دن بعد میں ایک چکر اس کے گھر لگا لیتا، اور 2 ہفتوں بعد یا 3 ہفتوں بعد وہ میرے پاس 1-2 دن کے لیے رہنے بھی آ جاتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں ماہین کی طرف سے بالکل مطمئن تھا، کیونکہ خرم بھی بہت اچھا تھا اور اینی بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی اچھی لڑکی تھی۔ جب ماہین کی شادی کو 1 سال ہو گیا اور اس کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تو وہ کچھ دن کے لیے میرے پاس رہنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اپنے بھانجے کے لیے بہت ساری خریداری کی اور ماہین کو بھی کپڑے لے کر دیے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نقد رقم بھی ماہین کو دی کہ اپنے لیے کچھ لے لینا، لیکن ماہین مجھے تھوڑی چپ چپ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت زور دے کے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ میری نند بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی کہ پورا محلہ اور خاندان اس کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ وہ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ میں تو جب بھی ماہین کے گھر گیا تھا یا اینی سے ملا تھا تو وہ مجھے ایسی بالکل نہیں لگی، لیکن ماہین جو کہہ رہی تھی اس سے بھی میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو مجھ سے بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ ماہین نے بتایا کہ اس کے بھائی نے اس کا کالج بھی بند کروا دیا ہے، کیونکہ سب لوگ بہت باتیں کرتے تھے، لیکن اب بھی وہ لڑکی باز نہیں آتی اور اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ یہ سب میرے لیے بڑی عجیب سی باتیں تھیں۔ میں نے ماہین سے کہا کہ چلو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو اور زیادہ ان باتوں پر مت سوچو، تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دن رہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن اب ایسا ہونے لگ گیا کہ جب بھی میں اس سے فون پر بات کرتا وہ اینی کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اینی کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسی ویسی تھی تو خرم کو اس کا نکاح جلدی کر دینا چاہیے، لیکن اینی کی وجہ سے میری بہن کا سکون برباد نہیں ہونا چاہیے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور جب میری بہن کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تب میں بہت سارے تحفے تحائف لے کر اپنی بھانجی کو دیکھنے ماہین کے گھر چلا گیا۔ تب بھی میں نے یہی دیکھا کہ ماہین تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور اینی کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ ماہین نے مجھے کھانے پر روک لیا۔ سارا کھانا اینی نے خود بنایا تھا اور وہ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر گھر میں رہتی تھی۔ اس کی نظروں میں بھی حیا محسوس ہوتی تھی، لیکن ماہین کی باتیں میرے ذہن میں عجیب سا احساس جگا دیتی تھیں۔ تھوڑا اور وقت گزرا تو مجھے ایسے لگا جیسے اب ماہین کو اینی کی طرف سے اطمینان ہو گیا ہے، لیکن وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ماہین جب بھی مجھے فون کرتی اینی کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ اس کی شکایتیں اینی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور میری بد کردار نند کی حرکتیں ایسی ہیں کہ میرے بچوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ بھائی میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی پھپھو جیسی بنے۔ تو میں نے ماہین سے کہا کہ تم خرم سے بات کرو کہ وہ اینی کی کہیں شادی کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دے۔ تو ماہین کہنے لگی کہ وہ تو بہن کے پیار میں اندھے ہیں، ان کو تو کچھ نظر آتا ہی نہیں، نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ میں تو بہت سمجھاتی ہوں مگر وہ سمجھتے ہی نہیں، اور پھر وہ تو اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے، محلے والوں کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، اور گھر میں جو سب چل رہا ہے وہ میرے بچوں پہ برا اثر ڈال سکتا ہے۔ میں اس پر بہت پریشان رہتی ہوں، اور یہ سب سن کر میں پریشان ہو جاتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن دوبارہ سے کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی کا سامنا کرے یا اس کی زندگی میں کوئی مشکلات آئیں۔ ماہین کی آئے دن کی شکایتیں اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے خرم سے بات کرنے کا سوچا، لیکن پھر مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس کی بہن کے بارے میں اس سے بات کروں، اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خود ہی اینی سے شادی کر لیتا ہوں۔
تاکہ میری بہن کی جان چھوٹ جائے اور وہ سکون سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے۔ میں نے اس بارے میں اپنی بہن سے بات کی۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اینی جیسی لڑکی کو میں اپنے بھاوج نہیں بنا سکتی، لیکن پھر میرے بار بار کہنے اور سمجھانے پر وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ اور پھر کچھ دن بعد ماہین نے مجھے فون کیا کہ خرم کو آپ کے ساتھ اینی کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت خوش ہیں۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن ماہین کہنے لگی کہ ہاں بھائی خوش تو ہوں گے، میرا اتنا اچھا نیک اور فرما بردار بھائی ہے، اور ان کی بہن جو کہ بدچلن اور آوارہ ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کا رشتہ تو میرے بھائی کے ساتھ کرتے ہوئے خرم بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں نے ماہین سے کہا کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم خرم سے بات کر کے شادی وغیرہ کی ارینجمنٹس کر لو، کیونکہ جب تم چاہو گی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح اینی کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ ہمارا رشتہ طے ہونے کے بعد بھی کبھی میں اسے فون پر یا میسج پر بات تک نہیں کی، بلکہ میں اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرے دل میں بھی وہ تمام وہم اور وسوسے گھر کر گئے تھے جو میں اپنی بہن کی زبانی سنتا رہتا تھا۔ جب شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ماہین نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، تو میں نے منع کر دیا کہ میں اپنے آفس کے کاموں میں بہت مصروف ہوں، اس لیے جو خریدنا ہے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کر لو۔ پھر ماہین نے ہی میری شادی کی ساری تیاریاں کی اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں دولہا بن کر اس سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے برابر اینی دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی نہ کروں اور وہاں سے چلا جاؤں، لیکن اپنی بہن کی وجہ سے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اور پھر شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں گیا تو اینی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن دلہن کے روپ میں تو غضب کی لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بات تک نہیں کی اور کپڑے بدل کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ یقیناً یہ سب کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میرے اس رویے کے بعد تو صبح ہوتے ہی اینی اپنے بھائی کے گھر چلی جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ جب میں صبح کو اٹھا تو اینی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے مسکرا کر سلام کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ویسے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں اور اب ایسے بن رہی ہے جیسے بڑی نیک فرما بردار بیوی ہے۔ میں بغیر ناشتہ کے آفس چلا گیا۔ رات کو ہمارا ولیمہ تھا اور میں سارا دن آفس میں گزارنے کے بعد شام کو گھر واپس آیا تو ماہین وہاں آ چکی تھی۔ ماہین نے اینی کو پارلر بھیجا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگی کہ تیار ہو جاؤ۔ میں بے دلی کے ساتھ تیار ہوا اور ہال میں چلا گیا۔ ماہین اپنے ساتھ اینی کو وہاں لے کر آ گئی اور اس طرح ہمارا ولیمہ بھی گزر گیا۔ لیکن شادی کے ایک ہفتے تک میری اینی سے کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود وہ لڑکی بڑے صبر اور شکر کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی تھی، میرا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ پورا گھر اس نے ایسے سنبھال لیا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں پر رہتی ہے۔ پہلے تو میں اس کے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اب تو یہی میری زندگی تھی۔ اس نے ہی میرے ساتھ رہنا تھا، تو میں کب تک اس سے اور گھر سے بھاگ سکتا تھا۔ اینی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت کرنا، روزے رکھنا بھی اس کا معمول تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر ہنس دیتا کہ میرے سامنے ڈرامے کر کے وہ میرا دل جیتنا چاہتی ہے، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں اس کے سارے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور اب اس کے اس ناٹک کو حقیقت مان کر اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے اس رویے کا بھی اینی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو مجھے لگا کہ شاید اب بھی وہ کسی اپنے آشنا کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہوگی، تبھی اسے میرے رویے سے فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر جب ماہین نے مجھے کہا کہ اینی کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنا، وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، دکھاوے کرتی ہے، لیکن وہ کیسی ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی۔ ماہین کی اس بات نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ میں پہلے ہی شک کی آگ میں جل رہا تھا، اوپر سے اینی کا مطمئن رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اینی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی میں اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں کیڑے نکالتا تو کبھی اس کے کیے ہوئے کام کو خراب کر کے اس پر چیخنے چلانے لگ جاتا کہ یہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا۔ ایک مرتبہ اس نے میرا سوٹ استری کر کے رکھا اور خود وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نہا کر نکلا تو میں نے جان بوجھ کر استری گرم کر کے اپنا سوٹ چلا دیا اور چیخ کر اینی کو بلایا۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں آئی تو میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار کر کہا کہ تمہیں فون پر باتیں کرنے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ یہ دیکھو میرا کتنا اچھا سوٹ تم نے جلا دیا۔ وہ کبھی سوٹ کی طرف اور کبھی میری طرف حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، مگر اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا اور خاموش ہو گئی۔ تو میں اس پر اور چلانے لگا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر یہاں سے چلی جاؤ، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تو اس نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ آئندہ میں بہت خیال رکھوں گی، اور پھر وہ سوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ میں حیران اسے دیکھتا رہ گیا کہ یہ عورت کس مٹی سے بنی ہے، نہ تو اس پر میرے رویے کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ میرے تھپڑ مارنے کا۔ آخر یہ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟
پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی وجہ سے یہاں رہنے پر مجبور ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بھائی کی نظر میں تو بہت اچھی تھی۔ اگر یہاں سے جا کر میری شکایتیں بھائی سے کرے گی تو بھائی بھی اسے غلط ہی سمجھے گا۔ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اینی کیسا محسوس کرتی ہے یا اس کا بھائی کیا سوچے گا۔ میں نے اور زیادہ اینی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بات بات پر اسے ڈانٹنے لگ جاتا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگ گیا تھا، لیکن وہ میری ہر زیادتی اور ہر ناجائز بات کو خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ ایک رات میں جب اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے پیاس لگی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس رات کمرے میں پانی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں پانی لینے گیا تو اینی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور لائٹ بھی آن تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں اس کا کوئی یار تو اس سے ملنے نہیں آ گیا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فٹافٹ کمرے کے دروازے تک پہنچا تو دیکھ کر میری نظریں جھک گئیں، کیونکہ وہ جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ میں نے اس بات کو بھی اس کا ایک ناٹک تصور کیا اور سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر ایک دن جب میں آفس سے آیا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں فراز میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے اسی وقت اس سے فون پکڑا اور بند کر دیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے کس آشنا سے باتیں کر رہی تھی اور میرے بارے میں شکایتیں لگا رہی تھی، کیا اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر اینی میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر ایسے الزامات نہ لگائیں، میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر یہ بار بار ایسی تہمتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اس کے بھائی کے گھر لے گیا۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بہن خرم کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف تھی اور وہ اپنے جھگڑے میں اتنا شور شرابہ کر رہی تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ خرم سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بہن سے تو میں نے جان چھڑا لی، لیکن ابھی بھی تم مجھ سے فون پر باتیں کرتے ہو، تم مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں کسی کو بھی اپنے گھر میں اور تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور خرم اس کے سامنے سر جھکا کے چپ چاپ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آ گیا تو میری بہن نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سب سمجھ گیا کہ جو کچھ بھی اینی پر الزامات تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ دراصل میری بہن جس ماحول میں رہی تھی اسی کی وجہ سے اس کے دل میں سب کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور وہ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس کے گھر میں کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ میں حیران کھڑا تھا کہ خرم نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی، میری بہن بالکل بھی ایسی ویسی نہیں ہے۔ ہاں، میری بیوی اسے برداشت نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس نے نہ جانے تمہارے سامنے کیا کیا باتیں کہیں۔ مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو اسے کالج سے کسی اور وجہ سے ہٹایا تھا، کیونکہ میری بہن بیمار رہنے لگ گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے میں نے اسے کالج سے ہٹایا تھا۔ لیکن اس بات کو بھی غلط رنگ دے کر میری بیوی نے تمہارے سامنے پیش کیا، اور اب جب میں اپنی بہن کی شادی بھی کر چکا ہوں تب بھی میری بیوی کو سکون نہیں آتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اس کا گھر خراب کر دوں گا۔ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری بہن نے کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ تو آج میں نے اسے فون کیا تو وہ رو رہی تھی۔ میرے بہت زور دینے پر اس نے مجھے بتایا کہ فراز کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن پھر اچانک سے فون بند ہو گیا۔ خرم کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا اور میں نے خرم کے کندھے پر تھپکی دی اور اینی کو لے کر گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کے میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے مسکرا کر مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ میں جانتی تھی آپ کی غلط فہمی ایک دن ضرور دور ہوگی، اور آج ہی وہ مبارک دن ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ آپ نے جو کیا وہ انجانے میں کیا، لیکن اب میں پورے یقین کے ساتھ یہ امید کرتی ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی بھی غلط فہمی نہیں آئے گی۔ میں نے اینی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اپنے دل میں عزم کر لیا کہ اب ساری زندگی اینی پر شک نہیں کروں گا۔ اس سے اگلے دن ماہین اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ میرے گھر آئی اور اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور اینی سے بھی، اور رونے لگئی کہ ساری زندگی ہم بہن بھائیوں نے دوسروں کے ظلم برداشت کیے اور ایسے ایسے الزامات سہے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان سب نے مجھ پر منفی اثرات ڈال دیے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے گھر میں اگر کوئی بھی ہوگا یا میرے شوہر کا کوئی بھی رشتہ تو وہ میرے خلاف ہی ہوگا۔ بس یہی بات میرے دل میں بیٹھی تھی اور میں اپنی اکلوتی نند کو غلط سمجھنے لگ گئی۔ یہ سب کہہ کر ماہین اور زیادہ رونے لگ گئی تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اینی نے بھی اسے معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ بھابھی، میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی بھی ایسے ہی دوسروں کے گھروں میں پل کر جوان ہوئے ہیں، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کی مالکن ہیں، جیسے یہ میرا گھر ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی نند بھابھی نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ ماہین نے خوش ہو کر اینی کو گلے سے لگایا۔ میں اور خرم اب مطمئن تھے۔ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔